ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ قرآن مجید سب سے پہلے انسان کے عقیدے کی اور ایسی واش کرتا ہے عقیدے کے اندر کہ اگر عقیدہ صاف ستھرا ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، تب تو اعمال معتبر ہوں گے، لیکن اگر عقیدہ ہی کسی کا خراب ہے تو یاد رکھو جب تک عقیدے کے اندر خلش ہوگی، شرک کی بو ہوگی اس میں، اس وقت تک اعمال کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی وزن نہیں۔ اس لیے قرآن نے جگہ جگہ، بلکہ مکی زندگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اس بات میں گزری کہ ایمان اور عقیدہ، کہ سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہو، عقیدے میں شرک نہ ہو، اور پھر شرک کی کئی اقسام ہیں، لیکن سب سے پہلی اور سب سے بڑی قسم یہی ہے کہ اللہ جو ارشاد خود فرماتے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، اب من دون اللہ کے جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اب چاہے وہ اللہ کے علاوہ بت ہیں، اللہ کے علاوہ وہ کوئی بھی مخلوق ہے، نبی ہیں، اللہ کے علاوہ وہ ولی ہیں، اللہ کے علاوہ وہ کوئی بھی مخلوق ہے، کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی بشر ہے یا کوئی بھی غیر بشر ہے، وہ من دون اللہ میں آتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد بت ہے، کہ اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا نہ کرو، لیکن نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے کہ من دون اللہ سے مراد بت ہے۔ ایک ساتھی کا میں سن رہا تھا، وہ بھی یہی الفاظ دہرا رہا تھا، ماشاءاللہ بڑا اچھی زیب و زینت اختیار کیے ہوئے صاحب سیرت آدمی تھا، لیکن وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ من دون اللہ سے مراد بت ہے۔ یاد رکھو، اور پھر یہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھو جی من دون اللہ سے مراد اگر بت نہ ہوتا، کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے بناتا ہوں۔ اخلق کہتا ہے وہاں تخلیق کا معنی استعمال ہوا ہے، تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام خالق ہیں۔ تو اسی طرح وہ کہنے لگا کہ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے لن یخلقو، یہاں بھی تخلیق کا معنی استعمال ہوا ہے، یعنی کہ من دون اللہ تخلیق نہیں کر سکتے، تو عیسیٰ نے تخلیق کی ہے، گویا کہ وہ خدا ہے۔ بالکل غلط معنی اس نے کیا ہے، بالکل شریعت سے ہٹ کر، قرآن کے مفہوم سے ہٹ کے۔ اگر ایسے ہی آپ یوں کہیں کہ جیسے لن یخلقو ذباباً کے اندر یہ معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی آدمی بھی، کوئی بشر بھی، کوئی مخلوق بھی خالق نہیں ہے کسی بھی چیز کی، اور خالق ہونے سے مراد وہ معنی خالقیت کے وصف کے ساتھ، یعنی مخلوق کو تخلیق دینے کا علم قبل الخلق بھی اس کے بعد تھا، بعد الخلق بھی اس کے بعد ہے۔ قبل الخلق مخلوق کا تمام علم، جتنے علم کے ساتھ وہ موصوف تھا، بعد الخلق بھی اتنے ہی علم کے ساتھ وہ موصوف ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہے۔ اب نبی کا تو معجزہ ہے۔ دوسری آیت اس نے یہ پڑھی، کہتا ہے کہ یہ دیکھو جی میلاد کے اوپر اب یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے،
زور لگایا جا رہا ہے اس بات پہ، زور لگاتے ہیں اس بات پہ کہ میلاد میلاد میلاد۔ اور اللہ کے بندو، رسول اللہ کی ولادت کا انکار کس نے کیا ہے؟ یہی تو ساری بات ہے کہ میلاد مصطفیٰ ہے، کہ رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے۔ اور ولادت کیوں نہ ہو، آپ افضل البشر ہیں، مخلوق ہیں، اور مخلوق کی ولادت بشر کی ولادت ہی ہوتی ہے۔ تو پھر آگے سادے ان پڑھ قسم کے لوگ، سادہ مزاج کے لوگ بیٹھے ہوئے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھرتے ہیں کہ جی فلاں کو دیکھو میلاد نہیں مانتا، فلاں کو دیکھو میلاد نہیں مانتا، فلاں کو۔ بھائی میلاد کا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ آپ کی پیدائش دنیا کی ہر مخلوق مانتی ہے، اور آپ کی پیدائش کی دنیا کی تمام مخلوقات کو خوشی بھی ہے۔ لیکن جو رسم و رواج اختیار کیے جا چکے ہیں، بہرحال اس بات کی طرف میں نہیں آتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کائنات کے اندر اگر آپ دیکھیں، اللہ کی ذات کے بعد سب سے بالا، سب سے برتر ذات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہاں دیکھیں کتنا پیارا جملہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر عالم ارواح میں تمام انبیاء سے جب اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ان کی ارواح سے، اور ان سے یہ کہا کہ بھائی تم دنیا میں جاؤ گے، میری توحید پھیلاؤ گے، ایک زمانہ آئے گا میرا محبوب اس دنیا میں تشریف لائے گا، اگر تم اس کا زمانہ پاتے ہو، تم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کرنی ہے، تم نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے، تم نے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پہ ایمان بھی رکھنا ہے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب جاہل ان پڑھ آدمی کا میں سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس میں دیکھو آپ لوگ کہتے ہیں کسی دوسرے سے مدد نہیں لینی چاہیے، ما فوق الاسباب کی بات ہوتی ہے حقیقت میں، لیکن غلط لوگ مطلب لیتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھو رسول مدد کر رہے ہیں، رسولوں کو اللہ حکم کر رہا ہے کہ تم نے میرے محمد کی مدد کرنی ہے اگر اس کا زمانہ پاؤ۔ اور میں نے اس سے کہا اگر تو تھوڑا سا اپنے اس لفظ پہ غور کرے کہ وَلَتَنصُرُنَّ کا جو تو ترجمہ کر رہا ہے، وَلَتَنصُرُنَّ سے جو غلط مطلب تو نکال رہا ہے، اگر وَلَتَنصُرُنَّ پہ تو تھوڑا سا غور کرے کہ کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی فضیلت والی شخصیت ہے، کوئی ذات ہے بعد از خدا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جب رسول ہیں وہ خود مدد کے محتاج ہیں، اور انبیاء کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کی مدد کرنی ہے، تو بتاؤ نبی سے بڑھ کر کوئی ہستی ہو سکتی ہے کہ جس کو مدد کے لیے پھر پکارا جائے؟ پھر آپ اللہ کے رسول کو مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتے؟ پھر یہ مختلف قسم کے نعرے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی دستگیر ہے، فلاں بھی لجپال ہے، فلاں بھی فریاد رست ہے، فلاں علاقے میں مدد کرتا ہے، فلاں علاقے میں۔ کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی کا دستگیر نہیں، کوئی بھی لجپال نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، شرک جتنا عظیم جرم، اتنا عظیم گناہ، اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم پکارتے ہو ماں سوائے اللہ کے، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اب چاہے وہ بت ہیں وہ بھی نہیں پیدا کر سکتے، غیر بت ہیں وہ بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اگر من دون اللہ سے بقول آپ کے بت مراد ہیں، تو پھر کیا بتوں کے علاوہ لوگ پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں، مکھی تو کوئی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ یہ سارے جمع بھی ہو جائیں، بت سارے جمع نہیں ہو سکتے، جمع کیے جاتے ہیں۔
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا کے لے بھی جائے تو بتا، مکھی بت سے اٹھا کے لے جائے، بت تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، بت اس سے چیز واپس اٹھا کے نہیں لا سکتا، بتا تجھ سے اگر مکھی اٹھا کے لے جائے، کیا کسی اللہ والے کے مزار پہ کتنی چیزیں پڑی ہوں، وہاں سے کوئی مکھی آ کے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے یا وہ اپنی چیز واپس لے کے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، مکھی سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اتنی مکھی حقیر جیسی مخلوق، اس کی مثال جو اللہ نے دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عجز کے اندر، محتاجگی کے اندر، سوائے اللہ کی تمام مخلوق وہ اتنی حقیر ہے، سمجھو محتاج ہے، کمزور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے اپنے عقیدہ بنانے کی اور پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔